نیاز ہے، وہی اور صرف وہی حاجت روا، مشکل کشا اور بگڑی بنانے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی نے اہل اسلام کو، مسلمانوں کو نماز میں ایک چیز مانگنے کا حکم دیا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، فضل ہوا، تیری رحمت ہوئی۔ یعنی ہم قرآن مجید کی سورہ الفاتحہ میں جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا نماز کا رکن سمجھتے ہیں، اس میں اللہ تعالی سے انعام والے لوگوں کا راستہ طلب کرتے ہیں۔ وہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید کا دوسرا مقام ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ یہ لوگ، انعام والے لوگ، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول ہیں۔ والصدیقین، دوسرے انعام والے لوگ انبیاء کے بعد جن کے مرتبے کا تذکرہ آتا ہے وہ صدیقین ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اس کے بعد عام صالحین ہیں۔ اور یہ ساری امت جانتی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں پر راضی ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، جن لوگوں کو آپ نے نام لے لے کے جنت کی بشارتیں دی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کرام تھے۔ ان سب سے افضل اور اعلی صحابی اس کو کائنات صدیق اور یار غار کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جناب ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ فرمایا، لوگوں سن لو، اگر میں محمد کی ذات پر کسی انسان کے سب سے زیادہ احسانات ہیں، اس کی صحبت کی وجہ سے، اس کے یارانے کی وجہ سے، اس کی رفاقت طویلہ کی وجہ سے، اور اس کے مال کے لوٹا دینے کی وجہ سے، جس کے میں محمد کی ذات پر سب سے زیادہ احسان ہے، اس کی صحبت کی وجہ سے، اس کے مال خرچ کرنے کی وجہ سے، تو وہ کوئی اور نہیں، ابو بکر، وہ ابو بکر کی ذات گرامی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا من امتی،
لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر اپنی امت میں سے مجھے کوئی خلیل بنانا ہوتا، اپنے رب کے علاوہ مجھے مخلوق میں سے رب کے بعد کسی ایک کو خلیل چننے کی اجازت ہوتی تو میں ساری زمین پہ نگاہ دوڑاتا، ابو بکر کے علاوہ میں کسی کو اپنا خلیل نہ بناتا۔ وَلَا يَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، اور مسجد نبی میں مختلف صحابہ کے گھروں کے دروازے کھلتے، مختلف صحابہ کے گھروں کی کھڑکیاں روشن دان کھلتے۔ نبی کائنات نے فرمایا مسجد کے ادب کا تقاضا ہے کہ آج کے بعد مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے، کسی کے گھر کا دروازہ، کسی کے گھر کی کھڑکی، کسی کا روشن دان مسجد طیبہ میں نہیں کھلے گا الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ اس کو مسجد نبی میں کھلا چھوڑ دیا جائے گا، اس کو بند نہیں کیا جائے گا۔ جناب عمر ابن عاص بیان کرتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جیش ذات السلاسل فاتیتہ فقلت، مجھے نبی کائنات نے غزوہ ذات السلاسل میں بھیجا، میں واپس آیا، آ کے نبی کائنات سے ایک دفعہ سوال کیا، قلت ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، آقا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک آپ کے اصحاب میں سے ساری کائنات کے لوگوں میں سے آپ کا سب سے پیارا لاڈلا اور محبوب فرد کون ہے؟ نبی کائنات نے فرمایا اے عمر ابن عاص، سب سے زیادہ مجھے جس سے پیار ہے عائشہ، تو وہ عائشہ ہے۔ جناب عمر ابن عاص کہتے ہیں میں نے کہا قلت من الرجال، میں نے کہا آقا میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت، مودت، پیار، رفاقت اور آپ کے نزدیک سب سے زیادہ مرتبہ مردوں میں سے کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، اگر سب پہلے پوچھا تھا تو کہا سب سے محبوب عائشہ ہے، اگر مردوں میں سے پوچھتے ہو تو عائشہ کا بابا ابو بکر سب سے زیادہ پیارا ہے۔ جبیر ابن مطعم بیان کرتے ہیں، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، ان امرأۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تسألها فی شیء، کچھ مال کچھ چیز مانگی، اعانت مانگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعی، واپس چلی جا، آئندہ آنا، پھر میں تمہارے ساتھ کوئی تعاون کروں گا بیت المال میں سے یہ کچھ۔ اس عورت نے کھڑے کھڑے سوال کر دیا، اس نے کہا فَإِن لم اجد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب، اگر میں آئندہ آپ کے پاس آؤں فَلَمْ أَجِدْكَ، آپ کو نہ مل سکوں، آپ کو نہ پا سکوں، آپ موجود نہ ہوئے، راوی کہتے ہیں کَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتِ، گویا کہ وہ نبی پاک کی وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ اس وقت تک آپ اللہ کی جنت کے مہمان بن چکے ہوں تو پھر میں کیا کروں گی۔ عورت نے کہا اگر آپ نہ ملے تو کیا کروں؟ نبی یہ کائنات نے اس عورت کو جواب دیا اور ابو بکر کی خلافت، امامت اور خلافت بلا فصل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ دِینِی، اے بی بی، اے بڑھیا، اگر آئندہ تو آئے اور میں تجھے نہ ملوں فاتی ابا بکر، میرے بعد میرے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کے لیے میرے جانشین اور خلیفہ ابو بکر کے پاس جانا۔ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ محمد ابن حنفیہ بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جناب حسن اور حسین کے بعد دوسری ازواج سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پہلے بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام محمد رکھا۔
اور ان کی ماں کا نام الحنفیہ تھا اور وہ محمد ابن حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ محمد ابن حنفیہ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حسن و حسین کے بھائی کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنے بابا خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب علی المرتضی سے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جی ایک سوال کا جواب دیجئے، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک کے بعد اللہ کی اس زمین پر سب سے افضل ہستی کون ہے؟ علی کے بیٹے نے علی سے نبی پاک کے بعد سب سے افضل ہستی کے بارے میں علی المرتضی کے دل کا عقیدہ پوچھا۔ علی المرتضی نے، نبی پاک کے بھائی نے، شیر خدا نے، اسد اللہ نے، حیدر کرار نے اپنا عقیدہ اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا۔ بیٹے نے وہ عقیدہ لے کر ساری امت کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ابو بکر سے علی کتنی محبت کرتے تھے۔ بیٹے کا سوال سنیے کہ نبی پاک کے بعد اس زمین پر سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ جناب علی گویا ہوئے اور کہنے لگے، مجھ سے پوچھتے ہو بیٹا کہ نبی پاک کے بعد سب سے افضل ہستی کون ہے؟ خیر النبی خیر ای الناس خیر بعد النبی، فرمایا سن لو علی کا یہ عقیدہ ہے، ابو بکر اللہ کے نبی کے بعد اس دنیا میں رہنے والے انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستی اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر کی ہستی۔ اس کے بعد جناب عمر، ایک اور موقع پر روایت صحیح البخاری کے اندر ہے، جناب عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، یہ بھی اہل بیت کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں جب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خنجر مارے ابو لولو فیروز نے اور وہ چارپائی پہ بستر پہ پڑے ہوئے تھے، خون رک نہیں رہا تھا، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہو گئی۔ جو لوگ جناب عمر کی میت کے پاس کھڑے تھے میں بھی ان میں موجود تھا اور سارے لوگ جناب عمر کی تعریفیں کر رہے تھے۔ میں نے اچانک یہ محسوس کیا کہ کسی شخص نے پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا رحمک اللہ یا عمر قد جعلک اللہ ما صاحبیک، اے عمر اللہ تیرے پہ رحمتیں کرے، اللہ تجھے اپنے دو ساتھیوں نبی پاک اور جناب ابو بکر کا ساتھ نصیب فرما دے۔ کہتے ہیں لِأَنِّي اکثر مما اسمع رسول اللہ، وہ کہنے والے نے عبداللہ ابن عباس کہا کیوں یہ عمر کی اتنی تعریف کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں نبی پاک کو اکثر سنا کرتا تھا، آپ کہتے تھے دخلت و ابو بکر و عمر، خرجت و ابو بکر و عمر، آمنت بہ و ابو بکر و عمر۔ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو ہر موقع پہ کہتے ہوئے سنا کہ مسجد میں داخل ہوا، ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، فلاں جگہ سے میں نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے، میں اس بات پہ ایمان لایا، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے۔
نبی پاک نے جو بھی چیز کا ذکر کیا اپنے ساتھ ہر معاملے کے اندر ابو بکر و عمر کو شامل رکھا. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، جب میں نے عمر کی اتنی تعریفیں کرنے والے بندے کی طرف دیکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی تعریفیں کرنے والے اور ابو بکر و عمر کی شان میں قصیدے پڑھنے والا کوئی اور نہیں تھا، جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے جب بھی بات کی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سب سے اونچا رکھا. یہاں تک کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، شیخ تشریف لائے ہیں، ان کے بیٹھنے تک میں حدیث مکمل کر لیتا ہوں. ایک دفعہ جناب عمر کا اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی بات پہ تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، آوازیں بلند ہوگی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت سست کہہ دیا. جناب ابو بکر وہاں اس سے چل دیے. جناب عمر کو بعد میں پشیمانی ہوئی کہ ابو بکر مجھ سے بڑے ہیں، مقام میں بھی، مرتبے میں بھی اور ایمان میں بھی، ہر لحاظ سے، ہجرت میں بھی، اسلام لانے میں بھی. اگر ابو بکر نے کوئی بات کہہ دی تھی تو مجھے آگے سے ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، آگے سے بولنا نہیں چاہیے تھا. پشیمان ہوئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے دوڑے. گھر جا کے چیک کیا، گھر نہیں آئے. جناب عمر ڈر گئے، کہتے ہیں ہو نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں گئے ہوں گے. جناب عمر وہاں سے دوڑے. ذرا منظر کشی دیکھنا صحیح بخاری کی. جناب عمر گئے. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اپنا تہمد اٹھایا ہوا، اور جیسے آدمی تیز چلنا چاہتا ہو تو تہمد اگر تھوڑا اٹھا لے گا تو تیز چل سکے گا، تو تیز چلتے ہوئے نبی پاک کے پاس آئے اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا لے وہی لگتا ہے تہاڈا یار کسی نہ لڑ کے آیا ہے، تہاڈا بیلی کسی نہ لڑ کے آیا آج. جناب ابو بکر آئے. اتنی دیر میں پیچھے سے جناب عمر آئے. ابو بکر سارا قصہ بیان کر کے کہہ چکے تھے اللہ کے نبی زیادتی میری تھی، عمر کی نہیں تھی. جناب عمر پیچھے سے آئے، آ کے ابھی معذرت کرنے کے لیے تیار تھے. نبی پاک نے عمر کی ایک بات نہ سنی. آپ نے فرمایا تمہیں یاد ہے قد بعثت الیکم فکذبتم فصدقنی. ابو بکر وہ وقت بھول گئے ہو جب میں تمہارے پاس دین کا پیغام لے کے آیا تھا، تم سب نے میرے پیغام کو جھٹلایا تھا. سب سے پہلے اکیلے صدیق نے میری بات کی تصدیق کی تھی، تم سب نے انکار کیا، ابو بکر نے اقرار کیا. جناب عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی معاف کر دے، غلطی ہو گئی. ہم ابو بکر کی بڑی عزت کرتے ہیں. نبی پاک نے بڑے تاریخی جملے کہے حل انتم تارکو لی صاحبی، حل انتم تارکو لی صاحبی. اے عمر کیا میری خاطر میرے یار کی جان چھوڑ نہیں دیتے؟ صحابی بیان کرتے ہیں یہ موقع تھا کہ جب تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات رہے، ما اوذی بعدہ، اس کے بعد کسی بندے کی جرت نہیں ہوئی کہ ابو بکر کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی کر سکے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا یہ میرا ساتھی ہے، میری خاطر ابو بکر کو نہ ستایا کرو. اسی پر ہم کہتے ہیں ان کو نبی پاک کی بھی شرم نہیں ہے، ان کو اللہ کی بھی شرم نہیں ہے، جو 1400 سال بھی بعد بھی. اور عمر نے تو کہا کہ اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، ابو بکر تو آپ کا یار خاص ہے، اس کو کون ستائے اور اس کو کون بات کرے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان ظالموں پر، ان روافض پر، ان دشمنان صحابہ پر جو آج بھی نبی پاک کی بات کی لاج نہیں رکھتے اور شرم نبی پاک کی بھی نہیں آتی. وہ ابو بکر کو ستاتے، اس کے خلاف بری بلی باتیں کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے اور اسی طرح صدیق کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اب میں بلا تاخیر آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں آپ کے محبوب خطیب فضیلت الشیخ مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب. آپ ننکانہ خطیب اعظم تاندیاں والا آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز کے اندر خطاب فرماتے ہیں. مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب حافظہ اللہ. السلام علیکم.
साथी करीब हो जाए। होना ही पैना है कि जगह खोनी जाएगी।